السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کافی دن سے ولاگ اپلوڈ نہیں کر رہی، تو آپ لوگ بھی میری فیملی کی طرح ہو۔ بہت سے لوگ مجھے کمنٹس کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ولاگس نہیں آ رہے، مجھے میسیجز بھی کر رہے تھے۔ 20 دن سے میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں بہت بڑی پریشانی سے گزری ہوں، اور آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہو۔ میری یوٹیوب فیملی جتنی بھی ہے وہ بھی میری فیملی کی طرح ہے۔ آپ سب کے ساتھ میں اپنی پریشانی، اپنا ہر دکھ سب شیئر کرتی ہوں اپنے ولاگز میں۔ میں نے سوچا ایک ولاگ بناتی ہوں۔ ویسے تو تھمبنیل دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ماں باپ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ انسان کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور کتنی بڑی مشکل سے انسان گزرتا ہے۔ تو بس اس ٹائم پہ تو انسان کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے جیسے انسان کی دنیا ویران ہو گئی ہے، اجڑ گئی ہے انسان کی دنیا، اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کسی چیز کی بھی خواہش نہیں رہتی۔ اور یہ تو مجھے تب سے ہو رہا تھا جب سے میری امی بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی مجھے۔ میری شادی کے 2 سال کے بعد میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس ٹائم پہ تو انسان کو لگتا ہے کہ بس انسان اب اس کے جینے کا کوئی وجہ نہیں ہے، اپنی امی ابو کے ساتھ ہی ان کے ساتھ اسی وقت چلا جائے۔ لیکن جب انسان کا وقت آتا ہے، موت کا ٹائم مقرر ہے، اسی وقت پہ ہی سب نے جانا ہوتا۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 20 دن پہلے نا میرے بھائی کی کال آئی تھی رات کے ٹائم کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس ٹائم پہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ابو کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میرے ابو کی طبیعت خراب ہو جائے گی اتنی زیادہ۔ پہلے میرے ابو کی طبیعت ٹھیک تھی، لیکن دل میں ایسے ایک ڈر سا تھا۔ تو میرے بھائی کی کال جب آئی نا تو اس وقت ہی مجھے ایسے ڈر محسوس ہوا دل میں کہ اللہ خیر کرے۔ تو بھائی نے کہا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کافی، تو ہم نے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا، اور میں ان کے ساتھ ہی تھی۔ اور جب میں ان کے پاس گئی تھی نا تو تقریباً 5 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے تھے، تو اس وقت وہ تھوڑی بے ہوشی کی حالت میں تھے، لیکن جب وہ آنکھیں کھولتے تھے تو مجھے میری طرف دیکھتے تھے نا تو ان کے آنسو نکل آتے تھے۔ شاید ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ماں باپ مرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن وہ اولاد کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، بس اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوتا ہے نا۔ میرے ابو مسلسل ہی ورد کر رہے تھے ہاسپٹل میں جب وہ تھے، ماشاءاللہ سے وہ قرآن پاک کے قاری تھے، اور انہوں نے قرأت مقابلہ جو ہوا تھا ورڈ کا اس میں 2 نمبر لیا تھا۔ ماشاءاللہ وہ بہت پیارا قرآن پاک پڑھتے تھے، اور انہوں نے بہت لوگوں کو قرأت سکھائی تھی، تو وہ مسلسل ورد ہی کرتے رہے تھے جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ الحمدللہ میرے ابو 3-4 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے تھے، اور رات کے ٹائم میں ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی بیڈ پہ، اور میرے ابو کی آکسیجن کم ہونے لگی تھی۔ تو میں نے جب دیکھا ابو کی آکسیجن، ان کا سلنڈر آئی تھنک آکسیجن کا وہ ختم ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا میں نیو سلنڈر لگوا لیتی ہوں، تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی آکسیجن کم ہو رہی ہے اور ان کی تھوڑی سانس اکھڑ رہی تھی، تو میں بھاگ کے گئی تھی، 4 کا ٹائم تھا اس وقت، اور وہاں پر جو ہے نرسز کی بھی شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی مجھے نرس بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی نرس نظر آئے تو میں اس کو کہوں۔ وہ کہتے ہیں نا انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے نا پھر اس کو کچھ سیدھی ہاتھ نہیں آ رہی ہوتی۔ میں پھر سیدھا ڈاکٹرز کے کمرے میں گئی تھی، ڈاکٹرز بہت زیادہ کوآپریٹیو تھے، میں جب بھی ان کو بلاتی تھی نا وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے آ جاتے تھے، اور وہ ایسے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے میرے ابو ان کے ابو ہوں، اور بالکل بہت جو ہے نا وہ احساس بھی کرتے تھے، فوراً سے آ جاتے تھے، بار بار چکر بھی لگا رہے تھے، کافی کوآپریٹیو تھے ڈاکٹرز، اور ان کو پتہ بھی تھا میرے ابو کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت سیریس ہے۔ تو جیسے میں ہلکا سا نوٹ کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا تھا نا، ان کو پتہ چل گیا تھا، وہ بھاگتے ہوئے آ گئے تھے، انہوں نے ECG کی، ابو کی بلڈ پریشر چیک کیا تھا، شوگر چیک کی، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ابو کی پلس جو ہیں وہ بہت کم آ رہی ہیں، تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے آخری سانس تک کوشش کی ہے، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے میری تسلی کے لیے نا انجیکشن بھی لگا دیا تھا اور ڈرپ بھی لگا دی تھی۔ اس کے بعد پھر ابھی ڈاکٹرز رکے ہی ہوئے تھے کہ میرے ابو نے نا ہلکا سا ایسے سانس لیا، اور اس کے بعد پھر ان کا وہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے ہلکا سا سانس لیا، اور اس کے بعد پھر ان کی سانس نہیں آئی۔ تو اس ٹائم مجھے اتنا ایسے خوف طاری ہو گیا، میں کہہ رہی تھی کہ ابو کی سانس واپس آئے گی، لیکن کافی دیر تک نہیں آئی۔
تو انہوں نے چیک کیا اور کہا کہ آپ کے ابو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو بس اس ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بس دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میرے بھائی وغیرہ بھی ہاسپٹلس، میری سسٹرز، میرے بھائی، سب بہن بھائی ہم لوگ ہاسپٹلس میں ہی ہوتے تھے 5 دن سے، جب سے ابو بیمار تھے، اور کوئی بھی گھر نہیں جاتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے تھے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ، ہم بیٹھے ہیں، لیکن کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ ہم جو بھی ٹائم ہے نا ابو کے ساتھ اسپینڈ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر جائیں اور ابو کو کچھ ہو جائے تو پھر ہمارے دل میں پچھتاوا رہ جائے گا۔ سب کو پتہ تھا کہ ابو کی کنڈیشن نا بہت سیریس ہے۔ تو 5 دن سے جو ہے نا سب تھکے ہوئے تھے۔ میرے بھائی اس دن نا بہت زیادہ تھک گئے تھے، وہ بار بار انجیکشنز لینے کے لیے بہت دور بایو میڈیکل اسٹور پہ جاتے تھے، ہاسپٹل سے کافی دور تھا۔ پھر بلڈ بینک میں بار بار بلڈ جمع کروانے ہوتے تھے، کافی ٹیسٹ ہوتے تھے، تو اس ٹائم بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ لیٹ نائٹ 2 بجے تک وہ لوگ بیٹھے رہ گئے تھے۔ تو پھر بہت ہی زبردستی میں اپنے بھائی اور بڑی سسٹر کو کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ ہم 2 بہنیں وہاں رک گئی تھی اور باقیوں کو بھیج دیا تھا۔ تو وہ جا تو نہیں رہے تھے، ایک دفعہ وہ گئے، پھر گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر پھر واپس آ گئے تھے کہ نہیں ایسے ہم جائیں اور ابو کو کچھ ہو جائے تو پچھتاوا رہ جائے گا، ہم نے ابو کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، اب اسٹیبل لگ رہے ہیں، اب تھوڑا نا ان کی آکسیجن بھی صحیح، مطلب سلنڈر لگا ہوا ہے، تو آپ لوگ چلے جائیں، تھوڑی دیر ریسٹ کر کے نا آپ پھر آ جائیے گا۔ تو پھر 4 بجے کے قریب جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب بھائی بھی نیند میں ہوں گے تو اس ٹائم ان کو کس طرح سے بتاؤں، کیونکہ انسان نیند سے اٹھتا ہے نا تو پھر ایک دم سے کوئی پریشانی سن نہیں سکتا۔ تو میں نے بڑی خود کو سنبھال کے ان کو کہا کہ ابو کی جو ہے نا طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ آ جائیں۔ تو بس پھر بھائی بھی فوراً سے آ گئے تھے، اور آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ صبر دے دیں گے۔ ابھی تو بہت اکیلا کر گئے ہیں، ایسے لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہی اصل وقت ہوتا ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ بہت اچھا وقت آئے گا ہمارا، اچھے وقت کے لیے انسان کیا کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن انسان سب کچھ پا لیتا ہے، تو جب بہت پیارے رشتے چلے جاتے ہیں لائک ماں باپ، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ وہی وقت بہت اچھا تھا، جو ماں باپ کے ساتھ گزرا تھا، ہمیشہ گزرا ہوا وقت ہی اچھا ہوتا ہے، بعد میں کوئی وقت اچھا نہیں آتا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے جو میرے امی ابو کے ساتھ گزرا ہوا میرا وقت تھا نا وہ میرا گولڈن پیریڈ تھا، بہت اچھا وقت تھا۔ کہتے ہیں نا دنیا کی سب سے جو بڑی رونقیں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے دم سے ہوتی ہیں، ان کے بعد جتنی بھی آسائشیں ہوں، خوشیاں ہوں، لیکن چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا یتیمی ساتھ لاتی ہے دنیا بھر کے رنج و غم، اگر ماں باپ زندہ ہوں تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دیں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بہن بھائیوں کو صبر دیں۔ آپ لوگ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔